الیکشن کمیشن کی درخواست پر آزاد کشمیر انتخابات کے لیے فوج تعینات۔ پاک فوج کو کوئک ری ایکشن کی طرز پر 26 جولائی تک تعینات رکھا جائے گا۔ تعیناتی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آزاد کشمیر پولیس کو پاک آرمی، رینجرز، ایف سی سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد حاصل ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں 2 روز باقی، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم جاری۔ امیدواروں نے اپنے حلقوں میں ڈیرے جما لیے۔ وزیر اعظم عمران خان آج مختلف مقامات پر جلسوں سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی آج آزاد کشمیر میں رنگ جمائیں گے۔ الزامات لگانا آسان، بارش کا پانی نکالا جا رہا ہے۔ صوبائی اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا سکر میں تاجروں کی تقریب سے خطاب۔ کہا 2 گھنٹے طوفانی بارش ہوئی، زیادہ تر علاقے کلیئر ہیں۔ انڈسٹریل ایریاز میں سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ سیکیورٹی کے لیے سیف سٹی کیمروں کا نظام بنا رہے ہیں۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری لائی۔ سندھ میں مانسون کے دوسرے سپیل کا آج سے آغاز ہوگا۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ اور میرپور خاص میں بارشوں کا امکان۔ کراچی، حیدرآباد، بدین، سکھر، لاڑکانہ میں کل سے بادل برسیں گے۔ پی ڈی ایم اے نے ڈپٹی کمشنرز کو متوقع بارشوں سے متعلق آگاہ کر دیا۔ کراچی میں صفائی کی ابتر صورتحال، جگہ جگہ علائشوں کے ڈھیر۔ خرم شیر زمان کا کہنا ہے سندھ حکومت کا 85 ڈمپنگ پوائنٹس کا دعویٰ لطیفہ ثابت ہوا۔ صوبائی حکومت نے شہریوں کو بیماریوں کے سپرد کر دیا۔ ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، کہتے ہیں علائشیں اٹھانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی ادا کی جائے گی۔ اونٹ، بیل، بچھڑے، بکرے، دمبے، چھترے آج بھی قربان کیے جائیں گے۔ مہنگائی کے باعث انفرادی کے بجائے اجتماعی قربانیوں کا رجحان۔ سپہ سالار نے عید الاضحیٰ افسران اور جوانوں کے لیے وقف کر دی۔ آرمی چیف نے عید کا پہلا دن اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ گزارا۔ دوسرے روز شہداء کے خاندانوں سے ملے۔ آرمی چیف نے کہا ہمارا امن و استحکام شہداء کے مرہون منت ہے۔ شہداء نے تاریخ رقم کی، وطن کے لیے جان سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں۔ آرمی چیف کی اہلیہ کے ہمراہ ہری پور میں کیپٹن باسط شہید کے گھر آمد، لاہور میں کیپٹن عفان مسعود شہید اور لیفٹیننٹ آکاشا تلال شہید کے لواحقین سے ملے۔ بھارت افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر بات نہ کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت اس معاملے پر کسی بھی بیان بازی کا حق نہیں رکھتا۔ پاکستان کے خلاف بدنیتی پر مبنی مذموم بھارتی مہم جانی پہچانی ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر بھارتی پروپیگنڈا مشینری سرگرم رہی۔ بھارت منظم پروپیگنڈا نیٹ ورک چلانے میں مہارت رکھتا ہے۔ طالبان کا افغانستان کے 90% حصے پر قبضے کا دعویٰ۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے روسی میڈیا سے گفتگو میں کہا تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران کی سرحدی گزرگاہیں طالبان کے قبضے میں ہیں۔ افغان فورسز طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکام۔ اشرف غنی حکومت پریشان، بڑے شہروں اور اہم مقامات کو کیسے بچایا جائے؟ افغان حکومت نے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ کابل سمیت تمام بڑے شہروں، اہم مقامات کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ بارڈر کراسنگز اور قومی انفراسٹرکچر کو طالبان سے ہر صورت محفوظ رکھا جائے گا۔ صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ مودی کورونا کے غلط اعداد و شمار جاری کرنے میں بھی پیش۔ امریکی سینٹر آف گلوبل اسٹڈی کی رپورٹ میں مودی حکومت کا ایک اور جھوٹ بے نقص۔ کورونا پر حکومتی نالائکی کی رپورٹ چلانے والے معروف ٹی وی چینلز کے خلاف بھارتی حکومت کا کریک ڈاؤن۔
چین نے اقوام متحدہ کا کورونا کے پھیلاؤ کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ چینی نائب وزیر صحت کا کہنا ہے دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ سمجھ سے بالا تر ہے، اس طرح کے منصوبوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ نے چینی شہر ووہان کی لیبارٹری اور دیگر مقامات پر تحقیق کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کی تحقیقات سے انکار نے چین کو خطرناک پوزیشن پر لا کھڑا کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی کا کہنا ہے کہ بیجنگ حکومت تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ چینی حکومت کے فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ امریکہ وبا کے آغاز کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتا ہے۔ سائنسی بنیادوں پر شفاف تحقیقات ہونی چاہئیں۔ ممتاز صحافی عارف نظامی کے ایصال ثواب کے لیے لاہور میں ڈیفنس کی مسجد میں قرآن خوانی، گروپ ایڈوائزر 92 نیوز اسلم ترین اور گروپ ایڈیٹر ارشاد احمد عارف کی شرکت۔ اعتزاز احسن، جہانگیر ترین، اداکار سلیم شیخ، نعمان اعجاز اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ اینکر پرسن عارف نظامی گزشتہ روز علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ بارباڈوس میں قومی کرکٹ اسکواڈ کو کورونا ٹیسٹ منفی آ گئے۔ اسکواڈ میں شامل تمام اراکین کو آج سے ٹریننگ کی اجازت دے دی گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 27 جولائی سے ہوگا۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل تمام 11 کھلاڑیوں نے لاہور کے ہوٹل میں رپورٹ کر دی۔ تمام کھلاڑیوں کی کورونا ٹیسٹنگ اور ریزلٹس آج ملیں گے۔ اور کورونا کی وجہ سے ملتوی ٹوکیو اولمپکس کی افتتاحی تقریب آج ہوگی۔ 204 ممالک کے 11,000 سے زائد ایتھلیٹس ان ایکشن ہوں گے۔ پاکستان کا دستہ بھی ٹوکیو میں موجود۔ ویمن سافٹ بال اور فٹ بال مقابلوں کا آغاز۔ 2 ایتھلیٹس کا کورونا مثبت آ گیا۔ عید قربان کے دوسرے روز لاہوریوں نے روایتی انداز میں کھانا شاپس کا رخ کیا، جبکہ فیملیز کے ہمراہ پارکس بھی پہنچے اور خوب ہلا گلا کرتے رہے، جہاں بچوں نے من پسند جھولوں پر جھولے لیے اور مرد و خواتین شور شرابہ کرتے رہے اور سیلفیاں لیتے نظر آئے۔ رپورٹ دیکھیے۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا روز بھی شہریوں نے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ پہلے دن رہ جانے والے شہریوں نے عید کے دوسرے روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی۔ شام ڈھلتے ہی لاہوریوں نے بچوں اور فیملیز کے ہمراہ تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ کوئی پارک پہنچا تو کسی نے کھاوا پوائنٹس پر ڈیرے ڈالے۔ گوشت کھا کے اب بچوں کو لے کے انجوائے کرنے کے لیے کافی بچوں کی ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہمیں باہر لے کے چلیں۔ نسبتاً موسم آج تھوڑا سا ہاٹ ہے، لیکن پھر بھی بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ بچہ پارٹی نے بھی عید قربان کا دوسرا روز جوش و خروش سے منایا۔ کوئی جھولے لیتا رہا تو کوئی لائٹنگ دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا۔ جھولے لینے آئے ہیں، اس پارک میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، ہم یہاں پہ جھولے لینے آئے ہوئے ہیں اور ابھی ہم نے بہت سی چیزیں کھائی ہیں۔ خواتین اور مرد حضرات نے بھی پارک میں جھولے لے کر عید کا مزہ دوبالا کیا۔